الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو ہے فہم قربانی یعنی مسائل قربانی کا سیشن چل رہا ہے، اس میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، اس میں بیان کریں گے کہ قربانی کا وقت یعنی کہ قربانی کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، یعنی قربانی کا وقت اور تاریخ اور دن کیا ہے، یعنی کہ وہ کب سے کب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد، جب 10 ذی الحجہ کی یعنی فجر کی نماز کے بعد جب آپ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، عید کی نماز کے بعد سے یعنی 10 تاریخ کی عید کی نماز کے بعد سے، یعنی آپ کے علاقے میں جب عید ہو رہی ہے وہ چاش کے وقت جو ہے وہ اشراق کے بعد مختلف مساجد میں جلدی ہوتی ہے، یعنی گویا آپ کے علاقے میں جب عید کی نماز ہو رہی ہے، آپ نے عید کی نماز ادا کر لی ہے، عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اور آخری حد ہے 12 ذی الحجہ کی مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، یعنی 10، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ افضل ترین وقت تو پہلے دن کا ہے، کوئی اس میں نہ کر سکے تو وہ 11 تاریخ کو کر لے، 11 کو نہ کر سکے تو وہ 12 ذی الحجہ کی مغرب یعنی سورج غروب ہو جانے سے پہلے کر لے۔ تو یہ تھا تو قربانی کا وقت بیان ہو گیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ قربانی کن جانور یعنی کہ کون کون سے جانور جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، جو قربانی میں استعمال ہو سکتے ہیں، جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی۔ یہ سب ایسے جانور ہیں جن میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور ان میں حصوں کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے، چھوٹے بھیڑ، دمبا، بکری، بکرا، ان کے اندر ایک پورا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو بڑے جانور جن کا گوشت حلال ہے ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو اب یہ تو آپ نے جانوروں کو جان لیا کہ کن کن جانوروں میں، اب اس میں آسٹریلین گائے آتی ہے، جنگلی گائے بھی آ جاتی ہے، جو بھی گایوں کی قسمیں ساری اس میں آ جاتی ہیں، نسلی گائے ہے، فلاں گائے ہے، بچڑا ہے، جو بھی اس کے اندر اس کیٹیگری میں آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اب ان کی عمریں بھی مطلوب ہیں، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ جانوروں کے لحاظ سے مختلف عمریں ہیں۔ اونٹ اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ 5 سال کا۔ اگر آپ گائے یا بھینس یہ ذبح کر رہے ہیں، گائے بھینس وغیرہ، بیل، گائے بھینس، اگر آپ اس طرح کی کوئی کیٹیگری کی چیز ذبح کر رہے ہیں تو 2 سال اس کی عمر کم سے کم ہونی چاہیے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، یہ مینڈا، بکرا، یہ سب اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، یہ کم سے کم حد، یہ جو بکری وغیرہ کی جو حد بیان ہو رہی ہے کم سے کم حد ہے۔ اس سے کم عمر میں جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو ہم عمر بیان کر رہے ہیں، اونٹ کی بیان کی، بھینس کی، گائے کی، پھر آگے جا کے یہ مینڈا، بکری، بکرا، ان کی 1 سال شرط ہے، یہ ہم نے کی۔ اس سے کم عمر کا اگر ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ بکری بکرے کے بارے میں ہے، یعنی دمبا یا بھیڑ، اس کا دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا اتنا موٹا تازہ ہو، 6 ماہ کا بچہ بھی اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ دکھنے میں سال بھر کا نظر آ رہا ہو، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ سال بھر کا ہے، یعنی سال سے اوپر کا ہے، اتنا موٹا تازہ دمبا یا بھیڑ ہے، تو اس 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے جائز ہے۔ اب سوال نیا آتا ہے کہ کیسے، یعنی کہ جانور کس طرح کا ہو، اس میں کون سا عیب اگر آ جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ تو بھی ہم وہ عیب پڑھیں گے، یہ ٹوٹل 10 عیب ہیں، 6 تو حدیث میں بیان ہوئے ہیں، 4 محدثین اور مفسرین نے مزید لکھے
یعنی اگر 10 عیب کسی جانور میں، یعنی ان 10 عیب میں سے کوئی ایک عیب بھی کسی جانور میں پایا جائے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یعنی قربانی کے جانور کو ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. کوئی ایک عیب بھی اس میں آ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں. نمبر 1، آنکھ میں واضح طور پر عیب ہو. یعنی کہ کسی جانور کی آنکھ میں عیب ہے، ایسا عیب کہ اس کی آنکھ ہی بالکل بہہ گئی، ختم، یا اندر دھس چکی ہے، یا بعض ہوتے ہیں نا بٹن کی طرح اوپر ابھری ہوئی ہے، عجیب سی بدنما نظر آ رہی ہے، یا اس کی آنکھ مکمل سفید ہوگی، یا وہ کانا ہو گیا، واضح طور پر کانا نظر آ رہا ہے، کانا ہے یا آنکھ بالکل ختم ہو چکی ہے یا بٹن بن گئی ہے، تو یہ عیب نمبر 1. اگر ایسا عیب پایا گیا تو نہیں ہوگا. یعنی یہ عیوب بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیب پایا گیا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. نمبر 2، واضح طور پر بیمار ہو. یعنی ایسا بیمار جانور کہ مطلب اس کو ایسا سخت بخار ہو کہ وہ کچھ کھانا پینا نہ کھا رہا ہو، اس کو بھوک نہ لگ رہی ہو، اسی طرح کہ اس کو اتنی زیادہ خارش ہو کہ اس کا گوشت متاثر ہو جائے، کیونکہ خارش کی وجہ سے اندر بھی جراثیم چلے جائیں گے. یعنی وہ خارش اس کے گوشت پر اثر انداز ہو رہی ہو، اس کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہو، یا ایسا اس کو گہرا زخم ہو کہ وہ دیگر بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے. یعنی سخت قسم کی خارش، گہرا زخم اور سخت بخار، یہ تینوں چیزوں میں سے بھی کوئی پایا جائے عیب تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 3، کسی جانور کے اندر لنگڑا پن واضح طور پر معلوم ہو جائے. یعنی ایسا کہ اگر اس کو صحیح سالم جانوروں کے ساتھ چلایا جائے تو واضح طور پر آپ کو اس کا لنگڑا پن نظر آ جائے اور وہ چلنے میں اس کو رکاوٹ بن رہا ہو. یعنی آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے نا ٹیڑھی ویڑھی کر کے ٹانگ چل رہے ہوتے، نہیں، بالکل لنگڑا پن ہو واضح، اور جانوروں کے ساتھ چلانے پہ بالکل واضح معلوم ہو تو ایسا لنگڑا پن بھی عیب میں شمار ہوتا ہے. یعنی جو بھی عیب میں شمار ہوگا، وہ یہ جو عیوب بیان ہو رہے ہیں، اگر یہ عیب پایا جائے گا کوئی ایک بھی تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. نمبر 4، عیب نمبر 4، یعنی کہ یعنی چوتھا عیب کہ وہ اتنا لاغر ہو، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہے. یعنی اتنا کمزور اس کی ہڈیوں میں بھی جان نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے 4 عیوب گنے. یعنی نمبر 1، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، آنکھ کا عیب ہو جس کے اندر، یعنی ایک آنکھ واضح طور پر عیب والی ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے. یہ تو 4 حدیث میں بیان ہو گئے، اور اس روایت کو امام مالک نے اپنی موطا کتاب جو صحیح الاحادیث کتاب کہلاتی ہے اس میں بیان کیا ہے. اور سنن ابی داؤد میں، سنن میں، یعنی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کہ 4 قسم کے جانور میں قربانی جائز نہیں. 4 عیوب بیان کیے جو ابھی آگے آ رہے ہیں. یعنی یہ 4 عیوب بیان کیے جو میں نے بیان کر دیے، تو ان 4 عیوب کے پائے جانے سے جانور کے اندر قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ آپ نے 4 عیوب تو پڑھ لیے. اب مزید 6 عیوب اور بھی ہیں جو علماء نے لکھے ہیں انہی کی تشریح میں. اگر وہ عیب، یعنی میں نے آپ کو کہا نا ٹوٹل 10 عیب ہیں، آپ نے 4 پڑھ لیے، اب 6 باقی رہ گئے. ان 6 عیبوں میں سے بھی کوئی ایک عیب پایا گیا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. یعنی نابینا جانور جس کو آنکھوں سے کچھ نظر ہی نہ آتا ہو، آپ اس کو چیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے، نہیں، نابینا ہے، اندھا ہے، یا اس کو نظر آ رہا ہے. نمبر 2، وہ جانور جس نے اپنی طاقت سے اتنا زیادہ چر لیا ہو، یعنی کہ اس کو وہ ہو گیا ہو، فوڈ پوائزن ہو گیا ہو، کھا کے نڈھال ہو گیا ہو، تو جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ قربانی نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر تو صحیح ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے. نمبر 3، عیب نمبر 3، یعنی یہاں سے جو پہلے 4 عیب بیان ہوئے، اب 6، ان 6 میں سے تیسرا عیب، ویسے دیکھا جائے تو 7واں عیب، وہ جانور جس میں بچہ جننے میں کوئی مشکل درپیش ہو. نہیں، ابھی وہ بچہ جننے والا ہے، ابھی اس کا بچہ جننا ہے اس نے، تو ممکن ہے بچہ جنتے وقت اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. تب تک وہ بچے کو جن نہ لے، یعنی ایسے مسائل سے نہ گزر رہا ہو کہ کبھی بھی بچے کو جن دے، بچے کو پیدا کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہو، تو یہ خطرہ جب تک زائل نہیں ہوتا تب تک آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. نمبر 4، یعنی اس کو ایسا زخم لگا ہو
کہ اس کو موت واقع ہونے کا اندیشہ، یعنی گہرا زخم ہو، یا اس کا گلا کٹ گیا ہو کہیں سے، یا بلندی سے نیچے گر گیا ہو، یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، تو آپ اس کو دوسری وجہ سے ذبح کر دو گے، لیکن اس پہ قربانی جائز نہیں ہوگی. ذبح تو آپ کر دو اس کو، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، لیکن آپ کی قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی. نمبر 9، یہ عیوب بیان ہو رہے ہیں، یہ عیوب یعنی نواں عیب ہے کہ دائمی بیمار، بس ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہے. نہیں، مختصر بیمار ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دائمی بیمار، ایسا بیمار ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتا، مسلسل بیمار ہے، اس کے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 6، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹ گئی ہو، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹ گئی ہو، تو یہ بھی عیب شمار ہوگا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اب میں نے آپ کو بتایا نا 4 عیوب تو حدیث میں بیان ہوئے، 6 عیوب علماء نے لکھے ہیں مزید، تو یہ 10 عیوب ہو گئے. 10 عیوب جس جانور میں سے کوئی ایک بھی عیب پایا گیا جس جانور میں، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید مسائل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.